آیت نمبر 50 اور 59 آیت ہے۔ اے نبی کی بیویو، یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، کل فرما دیجئے لازواجک، اپنی عورتوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں، بے حجاب بے پردہ نہ نکلا کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل ہوگی کہ جب کوئی بے ایمان مر جائے تو اس پر کبھی بھی اس سے نماز نہیں پڑھنی ہے اور نہ ہی اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ۔ عن عروۃ عن عائشۃ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن یخرجن باللیل اذا تبرزن الی مناصب وهو سعید افیح، فکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من اللیالی عشاء، وکانت امرأة طویلۃ، فناداها عمر رضی اللہ تعالی عنہ الا قد عرفناک یا سودا، حرصا علی ان ینزل الحجاب، وانزل اللہ آیۃ الحجاب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام کی حرم پاک بیویاں، کنہ یخرجن باللیل، رات کو قضائے حاجت کے لیے کھلے میدان کی طرف جاتی تھی، یعنی یہ فلش سسٹم تو نہیں تھا نا اس دور میں۔ فکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کرتے تھے، احجب نساءک، آقا اپنی عورتوں کو آپ حجاب کا حکم فرمائیں۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، نبی کریم علیہ السلام ایسا نہیں فرما رہے تھے۔ فخرجت سودۃ بنت زمعہ زوج النبی، نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی لیلۃ من اللیالی عشاء، عشاء کے وقت کسی رات کو
قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ وکانت امرأۃً طویلۃً، یہ ازواج مطہرات میں سے سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لمبے قد کی خاتون تھی۔ فناداہا عمر، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پکارا، الا قد عرفناک یا سودا، اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، یہ لمبے قد کی وجہ سے اور حجاب پردہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ حرصاً علی ان ینزل الحجاب، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ پردہ کا حکم جو ہے یہ آ جائے۔ وانزل اللہ آیۃ الحجاب، اللہ رب العالمین نے حجاب کی آیت پاک نازل فرما دی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، آیت نمبر 50 اور 59 آیت ہے۔ اے نبی کی بیویوں، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، کل فرما دیجئے لازواجک، اپنی عورتوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں، بے حجاب بے پردہ نہ نکلا کریں۔ جس کے بعد دوسری آیت پاک سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے، وہ پھر نازل ہوئی، اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، جب تم ازواج مطہرات سے، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے کوئی بات پوچھنے لگو، سوال کرنے لگو، تو پس پردہ ان سے سوال کیا کرو۔ جس کے بعد پھر تیسرا حکم نازل ہوا، یہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ڈٹ کر بیٹھ کر رہو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اگر تمہیں ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو بن سنور کر نہ نکلا کرو۔ میں کسی بات پہ بحث نہیں کروں گا، قرآن کریم کا ترجمہ اگر اللہ نے ہدایت دی تو سمجھ آ جائے تو فبہا، نہ آئے تو آپ کی مقدر، بحث نہیں کرتا ہوں۔ میں نے لفظی ترجمہ جو ہے حدیث پاک کا اور آیات پاک کا عرض کر دیا ہے، باقی جو تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں قرآن حدیث پاک اور محدثین نے جو بیان کی ہیں تو وہ بہت طویل ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ پہلے ان کا نکاح اپنے چچا زاد سے ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی فرمائی تھی، ان کے خامد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن مکہ میں ہجرت کے بعد حبشہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی فرمائی، پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ جس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ ان کی زبان سے حق کو ظاہر کرتا ہے، حق عمر کی زبان سے بولتا ہے ان کے دل میں، اور اس میں کچھ مسئلے جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ
اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا، رسول کریم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ منشأ خداوندی کیا ہے، لیکن یہاں پہ محدثین نے اتنا ضرور فرمایا ہے کہ منشأ الہی اور منشأ رسول کریم یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔ ان کا عرض کرنا یہ بتاتا ہے اگر کوئی چھوٹا بھی ہو تو مشورہ اگر مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ مشورہ ادنا بھی اعلیٰ کو دے سکتا ہے، شاگرد بھی استاد سے عرض کر سکتا ہے، مرید اپنے پیر سے عرض کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے مشورہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنا کہ اپنی عورتوں کو آپ حکم فرمائیں احجب نساء کا، کہ وہ پردہ کر لیا کریں، حجاب کریں، یہ ان کی خواہش تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی خواہش پہ، ان کی مرضی پہ قرآن کریم کی آیات پاک نازل فرمائی، جو پہلی میں صرف یا ایھا النبی کل ازواجک، اپنی بیویوں سے، و بناتک، اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں سے۔ اب اس جو اس زمرے میں آتا ہے ایمان والوں کی، تو وہ اس آیت پاک کو غور سے پڑھے کہ رب کا فرمان جو ہے ایمان والی عورتوں، نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں، بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے متعلق ہے کہ وہ پردے میں رہا کریں اور گھر میں جم کر بیٹھیں، اگر ضرورت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو بن سنور کر۔ اب اس زمانے کا بننا سنورنا اور اس زمانے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں کیا بننا سنورنا ہوگا اور اس دور میں کیا بننا سنورنا ہوگا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ منع فرمایا ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو اتنی تیز خوشبو بھی لگا کر نہ نکلے کہ کسی کی اس کی طرف توجہ ہو جائے، نہ ہی وہ اپنے پاؤں میں وہ جو اپنا چھوٹی چھوٹی گنگریاں کیا کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تاکہ پتہ نہ چلے کہ عورت گزر رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ دے۔ اور باقی کئی مقامات ایسے ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اللہ رب العالمین نے آیات بینات نازل کی ہیں، جن میں سے میں 2-3 منٹ باقی ہیں پڑھ دیتا ہوں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ وہ مقام، وہ جگہ جہاں پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، ہم اسے جائے نماز بنا لیں۔ اللہ کو یہ بات پسند آئی تو قرآن کریم سورہ بقرہ کی 125 آیت کریمہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نازل فرما دی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر میں جو 70 کافر مر گئے تھے اور 70 قیدی ہو گئے تھے، ان قیدیوں کے بارے میں آراء نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مانگی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی سورہ انفال 10ویں پارے کی 67 سے لے کر 69 تک کی آیات پاک نازل ہوئی۔ ما کان للنبی یکون لہ اسریٰ۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی جو ہے نا رئیس المنافقین، جب یہ مر گیا تو اس کا بیٹا جو ہے نا، اس نے، وہ مسلمان تھا، حضور علیہ السلام کا غلام تھا، اس نے سرکار کی بارگاہ میں 3 درخواستیں پیش کی تھیں۔ ایک درخواست یہ تھی کہ کریم میرے آقا کرم فرماؤ، اپنی قمیض عطا فرماؤ، میں اپنے باپ کو پہنا دوں کفن کے لیے، اور دوسرا جو ہے آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اور تیسرا ان کے لیے استغفار کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا۔ جنازے کا وقت آیا، نبی کریم علیہ السلام نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک میرے رب کا مجھے اس بارے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا ہے، تو اس لیے میں ابھی تک وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل ہوگی کہ جب کوئی بے ایمان مر جائے تو اس پر کبھی بھی اس سے نماز نہیں پڑھنی ہے اور نہ ہی اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ آیت نمبر 80 ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ جی یہ جو بے ایمان ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کی وجہ سے بخشے جاتے تو میں پھر بھی رحمت للعالمین، لیکن رب نے واضح ولا تصلی آیت نمبر 84 حکم فرما دیا کہ کبھی بھی مات ابدا، کبھی بھی ان پر نماز جنازہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 شراب کے بارے میں جو حکم تھا، یہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال تھا اللہ کریم اس کو حرام فرما دے، منع فرما دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کے 3 پہلے حکم نازل ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ شریعت کا جو ہے یہ اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی جو ہے بس جہاں سے کوئی دیکھ لی، کہیں سے سن لی، وہ یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہی کچھ دین ہے، یہی کچھ قرآن ہے، یہی کچھ حدیث ہے، حالانکہ حدیث پاک بھی جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ قرآن کریم جو ہے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس میں کئی ناسخ بھی ہیں، کئی منسوخ بھی حکم ہیں، تو کوئی پہلے آئے ہیں، کئی بعد میں حکم آئے ہیں۔ اب یہ اہل علم کا کام ہے اس سے یہ چیز پہچان کر، دیکھ کر حکم جو اللہ کی منشا ہے وہ بیان کرنا۔ ہر آدمی جو ہے، اس لیے قرآن نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کریم وہ کتاب ہدایت ہے جس سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو گئے اور کئی جو ہے ہدایت پا گئے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اپنے آپ خود سمجھ لیا ہے، شاید وہ اس آیت پاک کا مفہوم نہیں سمجھ پائے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اللہ کی مہربانی کے ساتھ کسی سے سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات عالیہ اور قرآن کریم کی مقدس پاکیزہ تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا